اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، خواتین و حضرات، آج سے ہم اپنے ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ۔ قرآن کریم کا ترجمہ کرنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنی روزمرہ اردو زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں ہم قرآن کریم کے بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کریم میں ان الفاظ کو پہچان نہیں پاتے، کیونکہ شروع اور آخر میں کسی بھی لفظ کے شروع میں اور آخر میں کچھ علامات کے آنے کی وجہ سے ان الفاظ کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم کسی بھی لفظ کے شروع میں اور آخر میں آنے والی علامات کو جانیں گے اور ان علامات کے ذریعے ہم قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ نے اس سلسلے کو اچھی طرح سے بغور سنا اور سمجھا اور ان علامات کو ازبر کر لیا، یاد کر لیا، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ علامتیں ریپیٹڈلی آ رہی ہوتی ہیں، بار بار آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کسی بھی لفظ کے شروع میں اور کسی بھی لفظ کے آخر میں آنے والی ان علامات کو بغور سمجھنا ہے، ان کی پریکٹس کرنی ہے، ان کی ریہرسل کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع میں آنے والی علامات کو یاد کریں گے۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں آنے والی 4 علامتیں ہیں۔ الف، آپ اس کو کہہ لیں حمزہ، کیونکہ جب شروع میں الف آتا ہے وہ اصل میں حمزہ ہی ہوتا ہے۔ حمزہ، تا، یا اور نون۔ اب اگر میں ان 4 حرفوں کے لفظ کو ملا کے پڑھوں گا تو یہ بن جائے گا اتین، اتین، آ، تین، حمزہ، تا، یا، نون۔ اب ہم ان علامتوں کے معانی کو یاد کرتے ہیں۔ حمزہ، اس کا معنی ہے میں۔ تا، اس کا معنی ہے تم۔ یا، اس کا معنی ہے وہ۔ نون، اس کا معنی ہے ہم۔ دوبارہ سے ہم یاد کرتے ہیں۔ آ، حمزہ، حمزہ کا معنی ہے میں۔ تا کا معنی تم۔ یا کا معنی وہ۔ نون کا معنی ہم۔ اب اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے ذکر۔ اب آپ ذکر کو روزمرہ اپنی اردو زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ ذکر، ذکر بولتے ہیں نا جی آپ، ذکر۔ تو اب اس کے شروع میں ہم حمزہ، تا، یا اور نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ مثلا ذکر کے شروع میں اگر حمزہ لگائیں تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا اذکرو، اذکرو۔ اب حمزہ کا معنی آپ کے ذہن میں ہوگا میں، تو اذکرو کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ میں ذکر کرتا ہوں۔ چلیں جی، اب ہم شروع میں لگاتے ہیں تا، تا کا معنی ہے تم۔ تذکرو، تو تذکرو کا معنی کیا بنے گا؟ تا کا معنی آپ کو یاد ہوگا تم۔ تذکرو، اس کا معنی بن جائے گا تم ذکر کرتے ہو۔ چلیں جی، اب ہم ذکر کے شروع میں لگاتے ہیں یا۔ یا جب شروع میں لگایا تو لفظ کیا بنے گا؟ یذکرو۔ اب یذکرو کا معنی کیا بنے گا؟ یا کا معنی آپ کو یاد ہوگا، یا کا معنی ہے وہ، تو یذکرو کا معنی کیا بنے گا؟ وہ ذکر کرتا ہے۔ چلیں جی، اب ہم ذکر کے شروع میں لگاتے ہیں نون۔ جب ذکر کے شروع میں نون آیا تو کیا بنے گا؟ نذکرو۔ اب نذکرو، نون کا معنی آپ کو یاد ہوگا ہم، تو نذکرو کا معنی کیا بنے گا؟ ہم ذکر کرتے ہیں۔ اب میں ان 4 لفظوں کو اکٹھا بول رہا ہوں۔ اذکرو، تذکرو، یذکرو، نذکرو۔ اذکرو، تذکرو، یذکرو، نذکرو۔ چلیں اب ہم شکر کے اوپر یہی 4 حرف اپلائی کرتے ہیں۔ شکر، شکر کے شروع میں
اگر حمزہ لگائیں تو کیا بنے گا؟ اشکرو، معنی کیا بنے گا؟ میں شکر کرتا ہوں۔ چلیں اب شکر کے شروع میں لگائیں تا تو کیا بنے گا؟ تشکرو، تم شکر کرتے ہو۔ اب شکر کے شروع میں لگائیں یا تو کیا بنے گا؟ یشکرو، وہ شکر کرتا ہے۔ اب شکر کے شروع میں لگائیں نون، کیا لفظ بنے گا؟ نشکرو، معنی کیا بنے گا؟ ہم شکر کرتے ہیں۔ میں شکر کرتا ہوں، تم شکر کرتے ہو، وہ شکر کرتا ہے، ہم شکر کرتے ہیں۔ یہ ہیں 4 علامات جو کسی بھی لفظ کے شروع میں آ جائیں تو معنی بدل جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر انہی 4 علامتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ یاد رکھیں گے تو یہ علامتیں جہاں بھی آئیں گی ان کا معنی یہی رہے گا۔ پکا اصول یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے۔ چلیں اسی طرح اب ہم کسی بھی لفظ کے آخر میں آنے والی علامتوں کا ذکر کرتے ہیں، علامتوں کو یاد کرتے ہیں۔ آخر میں آنے والی علامتیں جن سے کسی بھی لفظ کی شکل بدل جاتی ہے، شکل بدل جائے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ آخر میں، اب ہم آخر میں آنے والی علامتیں یاد کریں گے۔ آخر میں جو علامتیں آتی ہیں وہ بھی 4 ہی ہیں۔ الف نون، الف نون کا معنی ہے 2۔ واو نون، واو نون کا معنی ہے تمام۔ یا نون، یا نون کا معنی ہے ایک عورت۔ نون، تمام عورتیں، نون کا معنی ہے تمام عورتیں۔ چلیں ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الف نون، واو نون، یا نون اور نون۔ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، الف نون، واو نون، یا نون اور نون۔ چلیں اب ہم اس کے معنی کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الف نون کا معنی کیا ہوگا؟ کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر الف نون آ جائیں تو معنی بن جائے گا 2۔ اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں واو نون آ جائے تو معنی بن جائے گا تمام۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر آ جائے یا نون تو معنی بن جائے گا ایک عورت۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں آ جائے نون تو معنی بن جائے گا تمام عورتیں۔ اب ہم لفظ شکر کے اوپر یہ 4 علامتیں لگاتے ہیں۔ لفظ شکر کے آخر میں یہ 4 علامتیں ہم لگاتے ہیں۔ مثلا الف نون لگایا، شکر کے آخر میں الف نون لگاتے ہیں۔ تشکرانی، تشکرانی کا معنی کیا بنے گا؟ الف نون آخر میں آ گیا، تم 2 شکر کرتے ہو۔ الف نون آ گیا نا جی، شکر کے آخر میں الف نون۔ تشکرانی لفظ تھا شکر، ہم نے آخر میں لگا دیا الف نون تو کیا بن گیا؟ تشکرانی، معنی کیا بنے گا؟ تم 2 شکر کرتے ہو۔ چلیں اب ہم آخر میں لگاتے ہیں واو نون۔ تشکرونا، معنی کیا بنے گا؟ تم تمام شکر کرتے ہو۔ شکر کے آخر میں اب ہم لگاتے ہیں یا نون۔ تشکرینا، یا نون لگایا نا تو کیا لفظ بنا؟ تشکرینا، معنی کیا بنے گا؟ تم ایک عورت شکر کرتی ہو۔ جی اب ہم آخر میں لگاتے ہیں صرف نون، نون جس کا معنی ہے تمام عورتیں۔ تشکرنا، تم تمام عورتیں شکر کرتی ہو۔ تشکرنا معنی کیا بنے گا؟ تم تمام عورتیں شکر کرتی ہو۔ جی تو یہ کیا لفظ بنے؟ تشکرانی، تشکرونا، تشکرینا، تشکرنا۔ تشکرانی تم 2 شکر کرتے ہو، تشکرونا تم تمام شکر کرتے ہو، تشکرینا تم ایک عورت شکر کرتی ہو، تشکرنا تم تمام عورتیں شکر کرتی ہو۔ یہ ہے فارمولہ، بالکل آسان سا فارمولہ ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی لفظ کا ترجمہ بڑی آسانی کے ساتھ بالکل درست کر سکتے ہیں۔ 4 علامتیں شروع میں ہیں، 4 علامتیں آخر میں ہیں۔ اب اگر میں الف نون، واو نون، یا نون اور نون جو آخری 4 علامتیں ہیں، جو کسی بھی لفظ کے آخر میں آنے والی 4 علامتیں ہیں، اگر میں ذکر کے اوپر اس کو اپلائی کرتا ہوں، ان 4 علامتوں کو لفظ ذکر کے آخر میں ہم یہ 4 علامتیں لگائیں گے تو یہ لفظ کیسے بنے گا؟ تذکرانی، تذکرونا، تذکرینا
اور تذکرنا. ٹھیک ہے جی, تذکرانی, تذکرونا, تذکرینا, تذکرنا. آخر میں گفتگو, اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے دوبارہ سے وہی 4 علامتیں, 4 علامتیں شروع میں اور 4 علامتیں آخر میں. 4 علامتیں شروع میں کون کون سی ہیں جی؟ آ, تا, یا, نون. 4 علامتیں شروع میں آ, تا, یا, نون. اتین, اتین. آ کا معنی میں, تا کا معنی تو, یا کا معنی وہ, نون کا معنی ہم. اور آخر میں جو 4 علامتیں ہیں, الف نون, واو نون, یا نون اور صرف نون. الف نون تو الف نون 2, واو نون تمام, یا نون ایک عورت اور صرف نون سب عورتیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ 4 علامتیں شروع والی اور 4 علامتیں آخر والی اچھی طرح سے یاد ہو چکی ہوں گی. آج ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے سلسلہ نمبر 1 سبق نمبر 1 کو سنا. انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہم آپ کی خدمت میں سبق نمبر 2 لے کر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ و ناصر. فی امان اللہ.